فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا۔ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اس بندے کے لیے جو اللہ کی امید کرتا ہے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتا ہے۔ نہایت عزت کے لائق دوستوں، بزرگوں، بھائیوں اور معززات ماؤں اور بہنوں، ربیع الاول کے مہینے کی آمد سے ہی مختلف قسم کے لوگ مختلف طریقوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اظہار عقیدت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحیح بات تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اسی قابل نہیں ہے کہ ایک مہینے میں یا ایک مہینے کے ابتدائی 10-12 دنوں میں ان کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جائے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ شخصیت ہے، آپ کا وہ مقام اور مرتبہ ہے، اور ہمارے آپ کے ساتھ ایمان لانے کا یہ تقاضا ہے کہ صرف چند دنوں میں نہیں یا صرف ایک مہینے میں نہیں، بلکہ زندگی کے تمام گوشوں میں، زندگی کے تمام لمحات میں، سال کے 12 دنوں اور 12 مہینے کے 30 دنوں میں اور دن کے 24 گھنٹوں میں جب بھی انسان کو موقع ملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا اور عقیدت کا اظہار کریں۔ یہ دراصل ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خاص طور پہ ربیع الاول کے مہینے کی کوئی فضیلت جو ہے وہ بیان نہیں فرمائی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ کریم نے یہ ذکر فرمایا ہے، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذالک الدین القیم۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ کے ہاں سال کے مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں، اور یہ 12 مہینے اسی دن سے چلے آ رہے ہیں جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا۔ جس مذہب میں بھی چلے جائیں، جس مسلک میں بھی چلے جائیں، آپ کو یہی نظر آئے گا کہ سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، کسی بھی قوم کے نزدیک 13 یا 14 مہینے یا 11 مہینے نہیں ہوتے۔ یہ اللہ نے لوح محفوظ میں پہلے دن سے ہی طے کر دیا کہ سال کے 12 مہینے۔ اور دوسری بات بھی طے فرما دی، منہا 4 حرم، اس میں 4 مہینے جو ہیں وہ کیا ہیں؟ حرمت والے، احترام والے ہیں، عزت والے ہیں، شان و شوکت والے ہیں، اور وہ شان و شوکت ہے جو دوسرے مہینوں کو نہیں ملی ہے۔ اور وہ 4 مہینے رجب ہے، اور ذوالقعدہ ہے، ذوالحجہ ہے، اور محرم کا مہینہ ہے۔ 4 مہینے یہ حرمت والے ذکر کیے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ربیع الاول کے مہینے کا ذکر نہیں فرمایا کہ خاص طور پہ یہ مہینہ جو ہے وہ عظمت والا ہے، یہ عزت والا ہے، اور صرف اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرنی چاہیے، اور آپ کا احترام کرنا چاہیے، اور آپ کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ بلکہ ایک مومن اپنی جان سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ، اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی جائیداد سے بھی زیادہ، کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر
وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتا ہے اور اس کا اظہار زندگی کے تمام لمحات میں کرتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ سال کے 11 مہینے نعوذ باللہ من ذالک آپ سے جو ہے وہ عداوت رکھے، دشمنی رکھے، بغض رکھے، اور 1 مہینے میں جو ہے وہ محبت کا اظہار کرے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ 12 کے 12 مہینوں میں آپ کے ساتھ محبت رکھتا ہے، آپ کے ساتھ عقیدت رکھتا ہے، اور آپ کی سیرت کو پڑھتا ہے، اور آپ کی صورت کو دیکھتا ہے، اور آپ کی ہدایات کو دیکھتا ہے، آپ کے معمولات کو دیکھتا ہے، اور آپ کے اوامر اور نواہی کو دیکھتا ہے، اور اس کے مطابق اپنی ساری زندگی کو جو ہے وہ ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ اصل میں ایک ایماندار شخص ہے، اور یہی اصل میں اس کے ایمان کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ اگر کائنات میں لوگوں کا ہم جائزہ لیں تو ہمیں مختلف قسم کے، مختلف طبقات کے لوگ جو ہے وہ نظر آتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بٹے ہوئے ہیں۔ ایک گروہ ایسے لوگوں کا بھی موجود ہے جو شدت کی محبت کرتے ہیں اور محبت کرنے میں غلو کرتے ہیں اور آپ کی حد سے بڑھ جاتے ہیں۔ جو اللہ نے آپ کو مقام عطا کیا ہے اس سے بھی آگے مقام دینے کے لیے وہ تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ صفات جو اللہ تعالی میں پائی جاتی ہیں، وہ صفات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں ثابت کرتے ہیں کہ یہ ہماری محبت ہے، قطعاً یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں۔ ہمیں لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی مقام دے، وہی مرتبہ دے، وہی شان و شوکت دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی، اور جو مقام اللہ نے آپ کو عطا نہیں فرمایا وہ اپنی جانب سے دینے کی کبھی بھی کوشش نہ کرے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار کل کہا جائے، مشکل کشا کہا جائے، عالم الغیب کہا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مکہ میں موجود تھے تو مدینہ میں بھی موجود تھے، مدینہ میں موجود تھے تو پاکستان میں بھی موجود تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات نہیں ہے۔ قطعی بات ہے کہ جب آپ مدینہ میں موجود تھے اس وقت مکہ میں موجود نہیں تھے، اور جب مکہ میں تھے اس وقت مدینہ میں نہیں تھے، جب بدر میں جنگ میں شریک تھے اس وقت میدان احد میں موجود نہیں تھے، اور جب احد کے میدان میں موجود تھے اس وقت فتح مکہ میں موجود نہیں تھے۔ اور اس کی واضح مثال موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں 50 تیر اندازوں کو کھڑا کیا۔ ہمیں فتح ہو یا شکست ہو تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا ہے، ہم میدان میں لڑ رہے ہیں، ہماری جو مرضی حالت ہو جائے تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا۔ جنگ ہوئی، صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے وہ درہ خالی کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ موجود تھے، یقیناً آپ وہاں پہ موجود تھے۔ جو وہاں پہ صحابہ کرام موجود تھے ان کی آپس میں بحث ہوئی، آپس میں مناظرہ ہوا۔ کچھ لوگ کہنے لگے نہ یہاں سے نہ اترو، اگرچہ ظاہری طور پر ہمیں فتح ہو گئی ہے لیکن یہاں پہ رکے رہو، آپ کا حکم تھا۔ دوسرے کہنے لگے نہیں اب ضرورت نہیں ہے، ہمیں فتح ہو چکی ہے، آپ کا مقصود یہی تھا کہ فتح ہونے تک یہاں پہ رہے، فتح ہو گئی آؤ چلے مال غنیمت ہم بھی جمع کرتے ہیں۔ اسی اثناء میں 40 بندے جو تھے 50 تیر انداز سے 40 نیچے اتر گئے، 10 قائم رہے۔ 10 صحابہ نے نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو یہاں پہ موجود ہیں، ان 40 بندوں کو روکیں، یہ کہاں پہ جا رہے ہیں، یہ تو مصیبت بن جائے گی ہمارے لیے، جنگ کی حالت کا نقشہ بدل جائے گا۔ 10 صحابہ کرام کا بھی نقشہ یا عقیدہ وہ نہیں تھا، ان کا نظریہ نہیں تھا، 40 اترنے والوں کا نظریہ بھی نہیں تھا کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ موجود ہیں درے میں تو ہم آپ ان سے پوچھ لیتے ہیں یا رسول اللہ ہم چلے جائیں یا یہاں پہ کھڑے رہے۔ انہیں معلوم تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ موجود نہیں تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں غلو ہے، آپ کی محبت میں غلو بھی جائز نہیں۔ جو آپ کا صحیح مقام اور مرتبہ ہے وہی آپ کو دیا جائے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو آپ کی شان و شوکت کو کم کر دیتے ہیں، آپ کے مقام اور مرتبے کو نیچے گرا دیتے ہیں۔ جو اللہ نے آپ کو شان عطا فرمائی ہے، آپ کا مقام اور مرتبہ دیا ہے، وہ اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار، وہ مقام اور مرتبہ کسی اور کو دے دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے محروم کر دیتے ہیں۔ یہ دونوں گروہ جو ہے وہ درست نہیں۔ صحیح معنوں میں
آپ کے ساتھ عقیدت اور محبت کا اظہار کرنے والا وہ گروہ ہے، وہ مسلمان ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرتے ہیں۔ کان خلقہ القرآن، آپ کا اخلاق جو تھا وہ سارے کا سارا قرآن مجید ہے، قرآن مجید کا مطالعہ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی صبح کیسے گزاری، اپنی دوپہر کیسے گزاری، شام کیسے گزاری، آپ رات اور دن کیسے گزارتے تھے، سردی اور گرمی میں موسم میں آپ زندگی کیسے بسر کرتے تھے، غریبی اور امیری میں آپ نے ایام جو ہے وہ کیسے گزارے ہیں، لوگوں کے ساتھ معاملات میں اور اللہ کی عبادت میں آپ نے اپنا وقت جو ہے وہ کیسے گزارا ہے، آپ کی ہمارے لیے ہدایت کیا ہے، آپ نے ہمیں کس بات کا حکم دیا ہے اور کس بات سے روکا ہے، ان تمام چیزوں کا وہ بخوبی گہری نظر سے مطالعہ کرتے ہیں۔ اور مطالعہ کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو منایا نہ جائے بلکہ اپنایا جائے۔ اپنانے کے لیے اس کا مطالعہ کرتے ہیں۔ منانے والی دنیا تو بہت زیادہ موجود ہے، منانا کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ اصل میں آپ کی سیرت کو اپنانا ہی مشکل ہے۔ آپ کی سیرت کا مطالعہ کرنے والے جو اپنانے کی نیت سے مطالعہ کرتے ہیں، یہ صحیح معنوں میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ صحیح معنوں میں اللہ کی جو ہے وہ فرما برداری کرتے ہیں۔ اس لیے کہ تمام چیزوں کا، تمام ہدایات کا منبع اور ماوا اور مرکز اور مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے، فرما برداری کی جائے، کیونکہ آپ کی اطاعت کے بغیر دنیا میں انسان مسلمان بھی نہیں کہلوا سکتا اور انسان کل قیامت کے دن کامیاب بھی نہیں ہو سکتا اور اللہ تعالیٰ کا فرما بردار اور برگزیدہ بندہ بھی نہیں بن سکتا۔ جس بندے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا جذبہ مفقود ہے وہ کبھی بھی اللہ کا محبوب نہیں بن سکتا، وہ کبھی بھی جنت میں جانے والا نہیں بن سکتا۔ دو آیتیں، ایک آیت تو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ لوگوں، ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ میں، آپ کی پاکیزہ زندگی میں ہم نے تمہارے لیے بہترین نمونہ رکھا ہے، آپ لوگوں کے لیے بہترین رول ماڈل ہیں، آپ ایک نمونہ ہیں، اسوہ ہیں، قدوہ ہیں۔ کس بندے کے لیے؟ کس بندے کے لیے؟ لمن کانا یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ کی امید رکھتا ہے، اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے، آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن مجھے کامیابی مل جائے گی، کامرانی مل جائے گی، اللہ کا میں پیارا بندہ بن جاؤں گا، اللہ کی انعامات کا مستحق بن جاؤں گا۔ اس بندے کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ رکھا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ لوگو، اگر تم مجھ سے خالق کائنات سے محبت کرتے ہو تو کیا کرو؟ میرے نبی کی سیرت طیبہ کو مناؤ، ہفتہ، عشرہ، مہینہ سیرت طیبہ کا مناؤ۔ منانے کا اللہ نے حکم نہیں دیا بلکہ کہا فَاتَّبِعُونِي، میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کی پیروی کرو، آپ کی سیرت طیبہ کو اپناؤ۔ نتیجہ یہ نکلے گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کرتے۔ اگر تم میرے نبی کی سیرت کو اختیار کر لو گے اللہ کریم تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن یہاں تو کھیر کھانے والے مجنو تو بہت زیادہ ہیں، خون دینے والے مجنو نظر نہیں آتے۔ سیرت طیبہ اپنانا یہ تو جان جوکھوں کا کام، جان جوکھوں میں ڈالنے کا کام ہے، اپنی جان کو مشقت میں ڈالنے کا کام ہے، اپنی زندگی کو مشکل بنانے کا نام ہے، زندگی سادہ گزارنے کا نام ہے، اپنی آخرت کے لیے دنیا کی زندگی کو قربان کرنے کا نام ہے۔ یہ سیرت طیبہ ہے۔ دراصل ہم نے کبھی سیرت طیبہ اس مقصد کے لیے پڑھی نہیں ہے۔ اول تو ہم پڑھتے ہی نہیں، سیرت طیبہ تو پڑھی ہی نہیں جاتی، اور اگر کوئی پڑھتا ہے تو اس کا مقصود اللہ عالم کیا ہوتا ہے؟ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ اس سیرت طیبہ کو میں بھی اپناؤں، میرے نبی نے کیسی زندگی گزاری ہے میں بھی ویسی ہی زندگی گزاروں، یہ مقصد نہیں ہوتا۔ حالانکہ
اللہ तबारक व तआला ने हमारी कामयाबी का दारो मदार सिर्फ और सिर्फ आपकी इताअत के ऊपर रखा। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु, वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करते हैं, युदखिलहु जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा व ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। लोगों, जो लोग अल्लाह और उसके रसूल की फर्मा बरदारी करते हैं, अल्लाह की फर्मा बरदारी का असल तो रसूल ही की फर्मा बरदारी है। रसूल की फर्मा बरदारी ये दरअसल में अल्लाह की फर्मा बरदारी है। गोया कि यूं कहा, जो लोग मेरे नबी की इताअत और फर्मा बरदारी करते हैं, यही लोग हैं जिनको मैं अपने बहिश्तों में, जन्नात में, बागात में दाखिल करूंगा, जिनके नीचे से नहरें चलती हैं, और ये लोग उस जन्नत में हमेशा हमेशा रहेंगे। और लोगों, सबसे बड़ी कामयाबी यही है, इसके अलावा कोई कामयाबी। वमन यअसिल्लाह व रसूलहु व यतअद्द हुदूदहु युदखिलहु नारन खालिदन फीहा। लोगों, जो इंसान अल्लाह की और उसके रसूल की नाफरमानी करता है और उसकी हुदूद को फलांगता है, उसे हम जहन्नम में दाखिल कर देंगे, उसमें हमेशा हमेशा रहेगा, और उसके लिए उसमें रुस्वा कुन जो है वो उसके लिए आजाब। ये कामयाबी का दारो मदार है कि इताअत रसूल की जाए, सीरत तय्यबा को अपनाया जाए। आपकी सीरत तय्यबा को मुताला ही इस मकसद के लिए किया जाए कि इसके ऊपर मैंने अमल करना है। आइए आज हम मुख्तसर सा जायजा लेते हैं, जिसका उन्वान हम यूं दे सकते हैं, एक दिन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने में, एक दिन प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलाम के घर में, आपके बैत में। आइए जरा देखें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर में कैसे थे, आपका घर कैसा था, आपके घर वाले कैसे थे, आप घर में क्या काम करते थे, इसका जरा जायजा लीजिए। अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकान देखा जाए, सीरत तय्यबा बयान करना आसान काम है, पढ़ लेना भी आसान काम है, जो अमूमन किया नहीं जाता, लेकिन असल तो अमल करने की बारी आती है। आप सल्लम का घर कैसा था, मैं भी अपना घर देखूं, आप भी अपने घर देखें, और अपने प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का घर भी देखें। कितना बड़ा घर था, कितनी बड़ी कोठी थी, कितना बड़ा महल था, और उसके अंदर कितने कमरे थे, और उसकी दीवारें कैसी थी, और उसकी छतें कैसी थी, उसका फर्श कैसा था, उसकी टाइलें कैसी थी, आपके घर में क्या मटीरियल जो है वो इस्तेमाल किया गया था। सिहाबी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर की दीवारें खजूर के तिनके और तनों की बनाई गई थी, और कहीं कहीं पत्थर लगाए गए थे, और पत्थर एक दूसरे के ऊपर रख दिए गए थे। एक दूसरे के ऊपर पत्थर जोड़ दिए जाते हैं और वो दीवार बन जाती है। उसमें कोई सीमेंट और गारा जो है वो इस्तेमाल नहीं किया गया था, या तो कहीं कहीं खजूर के तने थे और उसके ऊपर मट्टी लेप कर दी गई थी, और कहीं कहीं जो है वो पत्थर रखे हुए थे, और घराना जो है वो तंग सा था, छोटे छोटे से जो है वो कमरे थे, कोई ज्यादा वसी और अरीज जो है वो कमरे नहीं थे। छत बहुत नीची थी, इतनी नीची थी, हजरत हसन रजी अल्लाह ताला बयान करते हैं, हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला के जमाने में मैं आपके घर में दाखिल हुआ तो मेरा हाथ जो था वो आप छत की पहुंचता था, मैं आसानी से खड़ा होकर आपकी छत को हाथ लगा लेता था। और छत किसकी बनी हुई थी? खजूर के पत्तों की। खजूर के पत्ते, सिर्फ और सिर्फ खजूर के पत्ते चुन दिए गए थे, उनके जरिए से आपके घर की छत जो थी वो बनाई गई थी। और आपके घर में दीवारों के ऊपर पर्दे थे, और किस तरह के पर्दे थे? हजरत आयशा सिद्दीका तय्यबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं, एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर से तशरीफ लाए, मेरे घर में एक छोटी सी अलमारी या ताकचा था, मैंने उसके ऊपर एक पर्दा सा डाल दिया जिसके ऊपर चंद तस्वीरें बनी हुई थी। आप सल्लम घर में दाखिल हुए, जो ही आपकी नजर तस्वीरों के ऊपर पड़ी, आप सल्लम गए और सीधा पर्दे की तरफ गए और पर्दे को चाक कर दिया, पर्दे को फाड़ डाला। व तलव्वन वजहू, आप सल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया। आपने फरमाया, ऐशा तुझे मालूम है, इन्ना अशद्दन नासी अज़ाबन यौमल क़ियामा अल्लज़ीना युज़ाहून, अल्लाह ताला के यहाँ कल क़यामत के दिन सबसे सख्त तरीन अजाब उन लोगों को होगा जो अल्लाह तबारक व ताला की मुशाबत करने की कोशिश करते, जो अल्लाह ताला जैसा इंसान बनाने की कोशिश करते हैं, जानवर बनाने की कोशिश करते हैं। जानदार चीजों की तस्वीर बनाना जो है वो जायज नहीं है। आपने वो पर्दा फाड़ डाला, आपने वो पर्दा फाड़ डाला।
अजीब गरीब बात करते हैं कि आज जो है जी कैमरे की तस्वीर बनाई जाती, वो तस्वीर नहीं बनाई जाती। उस जमाने में कैमरा होता ही नहीं था, उस जमाने में हाथ के साथ ही तस्वीरें बनाई जाती थी। जिस चीज से भी तस्वीर बनाई जाती थी आपने तस्वीर से मना किया। बेजान चीजों की तस्वीर बनाना मना नहीं है, जानदार चीज की तस्वीर जो है वो बनाना मना है। आपने फरमाया कल क़यामत के दिन सख्त तरीन अजाब उन लोगों को होगा जो अल्लाह की मुशाबत करते हैं या तस्वीरें बनाते हैं। आज क्या ख्याल है, इस तस्वीर को जुर्म समझा जाता है, गुनाह समझा जाता है? जरूरत की एक अलग बात है। कहीं पे कोई अशद जरूरत है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी है या कोई खैर की बात है या कोई मसलत है, चलिए उसके लिए किसी हद तक गुंजाइश निकाली जा सकती है। लेकिन बगैर जरूरत के मेरी तस्वीर खींच लो, फला बंदा है उसके साथ तस्वीर खींच लो, मस्जिद में दाखिल हुए तो उसके साथ तस्वीर खींच लो, मैं हज में जा रहा हूं तो मेरी तस्वीर खींच लो, मैं बैतुल्लाह के साथ खड़ा हूं तो मेरी तस्वीर खींच लो। ये तस्वीरें कतअन नाजायज हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुतगय्यर हो गया जब आपने अपने घर में एक ताकचे के ऊपर, एक दीवार के ऊपर आपने तस्वीर को देखा और उसको फाड़ दिया। आपने फरमाया ला तदखुलुल मलाइकतु फी बैतिन फीही सूरतुन, उस घर में फीही कल्बुन वला सूरा, जिस घर में तस्वीर मौजूद होती है या कुत्ता मौजूद होता है, उस घर में रहमत के फरिश्ते जो है वो दाखिल नहीं होते। क्या ख्याल है, आज सीरत बयान करने वाले, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मोहब्बत का इजहार करने वाले ऐसे मौजूद नहीं हैं जिनके घरों में कुत्ते भी मौजूद हैं और तस्वीरें भी मौजूद हैं, और वो कुत्तों से प्यार भी करते हैं, कुत्तों को अपने साथ सुलाते भी हैं और अपनी खुराक से बेहतर खुराक उनको देते हैं। क्या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा यही है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह की हमें हिदायत नहीं दी, आपने ये अमल हमें करके नहीं दिखाया है। आपका घर बहुत छोटा सा था, तंग सा था, बड़ा कमजोर सा था, बड़ा मुतवाज़े किस्म का था, लेकिन ईमान से भरा हुआ था, तौहीद से भरा हुआ था, अल्लाह की मोहब्बत से भरा हुआ था, अल्लाह की बंदगी से भरा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर क्या था, आपकी चारपाई क्या थी, आपकी चटाई कौन सी थी, आपके घर में कौन सा सामान था? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, एक दिन मैं आपके घर में गया, मैं दाखिल हुआ तो आप सल्लम चटाई के ऊपर लेटे हुए, एक ही चादर है और वही आपने अपने जिस्म पे लपेट रखी है, एक ही चादर, दो चादरें नहीं है। लिबास वाली चादर शामिल करके, लिबास वाली चादर ही शामिल वही चादर आपने अपने ऊपर लपेटी हुई है, पूरे जिस्म के ऊपर लपेटी हुई है। आप जो है वो उठकर बैठ गए और चादर को अच्छे तरीके से लपेट लिया। मैंने देखा कि आपके जिस्म मुबारक के ऊपर चटाई ने निशान डाल रखे, खजूर के तिनकों की बनी हुई चटाई, सख्त किस्म की। हमारी तो सफ़े भी बहुत ज्यादा नरम है, ये भी बहुत ज्यादा नरम है। खजूर के तनों की सख्त तने यानी तिनके जो सख्त हो जाते हैं और खुशक हो जाते हैं, उसकी बनी हुई चटाई, आप उसके ऊपर जो है वो महवे आराम थे और आपके जिस्म के ऊपर लकीरें बनी हुई थी, कमर मुबारक के ऊपर निशानात पड़े हुए थे। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला फरमाते हैं, मैंने मजीद देखा आपका कोई संदूक, कोई थैला, कोई खजाना था, उसको मैंने देखा, उसमें एक जौ की मुट्ठी जो है वो पड़ी हुई थी, एक सा गले किलो, 2 किलो, 2.5 किलो के करीब जो है वो जौ पड़े हुए थे। उसके अलावा मैंने घर में नजर दौड़ाई, एक जगह पे कोने पे कीकर की साग के छिलके जो है वो पड़े हुए थे, चमड़े को रंगने के लिए वो इस्तेमाल करते थे। कीकर का छिलका जो है वो दरख्त का वो पड़ा हुआ था कुछ थोड़ा सा। और फिर मैंने नजर दौड़ाई, मैं क्या देखता हूं, एक छोटा सा मिश्कीजा चमड़े का लटका हुआ है और वो भी कच्चे चमड़े का, सही पका हुआ चमड़ा भी नहीं था। ये चमड़े का जो है वो मुझे मिश्कीजा नजर आया। एक चटाई नजर आई जिसके आपके जिस्म मुबारक पे निशान पड़े हुए थे, और एक थोड़े से जौ नजर आए, और उसके अलावा कीकर के छिलके नजर आए, और एक छोटा सा मिश्कीजा नजर आया। इसके अलावा मुझे घर में 5वीं चीज कोई नजर नहीं आई। आपके घर में, आपके ड्राइंग रूम में, आपकी बैठक में, आपके सोने के कमरे में, आपके बेडरूम में सब कुछ वही था। उसमें इन 4 चीजों के अलावा मुझे कोई चीज नजर नहीं आई। कहते हैं कुर्बान जाऊं, मैंने ये 4 चीजें देखी तो मेरी आंखों से ज़ारों की तार आंसू गिरना शुरू हो, मैं रोना शुरू कर दिया। तो मुझे आपने देखा और कहा, मा युबकी का इब्नुल खत्ताब,
اے خطاب کے بیٹے کیا معاملہ ہے, کیوں رو رہے ہو, کیا مسئلہ ہے, کس وجہ سے پریشان ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ رو نہیں تو اور کیا کروں, رو نہیں تو کیا کروں, آپ کے لیے صرف یہ چٹائی ہے, یہی آرام کرنے کے لیے ہے, میں آپ کا خزانہ دیکھ رہا ہوں, اس میں سوائے 2 کلو جو کے اور کچھ بھی نہیں ہے, یہ کیکر کی چھال کے چھلکے پڑے ہیں اور یہ ایک چھوٹا سا مشکیزہ پڑا ہے, بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں, سید الاولین والنبیین والخاتم النبیین ہیں, سید الاولین والآخرین ہیں. یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ساری کائنات میں سے چنا ہے, آپ صفوت اللہ ہیں, اللہ کے منتخب شدہ ہیں. یا رسول اللہ آپ خیارت خلق اللہ ہیں, ساری کائنات میں سے بہترین انسان ہیں. یا رسول اللہ آپ دیکھتے نہیں کیسر و کسرا, اس کے بادشاہ, روم اور ایرانی سلطنتوں کے بادشاہ, جن کا اللہ کے ہاں کوئی مقام اور مرتبہ ہی نہیں ہے, ان کے پاس نہریں ہیں, ان کے پاس باغات ہیں, ان کے پاس محلات ہیں, رہنے کے لیے بہترین زندگی گزارنے کے لیے آسودہ آسائشیں موجود ہیں. یا رسول اللہ آپ کے لیے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. آپ نے بڑے پیار اور محبت سے جواب دیا, عمر کیا تو اس بات پہ خوش نہیں ہے, دنیا جو ہے ان لوگوں کے لیے ہے اور آخرت جو ہے وہ اللہ نے ہمارے لیے بنا رکھی. دنیا ان لوگوں کے لیے ہے اور آخرت جو ہے وہ ہمارے لیے بنا رکھی. اسی بات پہ تھوڑا سا غور کر لیں. آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دم بھرنے والے اتنے پیسے کے عوض میں اپنا ایمان بیچ ڈالتے, اتنی سی شہرت کی خاطر اپنا ایمان بیچ ڈالتے ہیں, اتنی سی عزت کے لیے اپنی محبت جو ہے وہ بیچ ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ محبت ہے, بہت زیادہ پیار ہے, بڑا احترام ہے, بڑی عقیدت ہے. کہاں ہے وہ عقیدت؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کیا تو راضی نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے دنیا ہمارے لیے رکھی نہیں ہے, دنیا ان لوگوں کے لیے رکھی ہے اور اللہ نے ہمیں انشاءاللہ آخرت دے دینی ہے اور آخرت اللہ نے ہمارے لیے رکھی ہے. اور دوسری جگہ پہ آپ نے فرمایا تھا ما انا فی الدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح فترکها او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. لوگوں میں دنیا میں میری مثال کیسے ہے, میں تو ایک مسافر کی طرح ہوں جس نے تھوڑی دیر کے لیے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ کیا, آرام کر لیا اور درخت کو چھوڑ دیا اور پھر آگے روانہ ہو. میں تو ایک مسافر کی مانند ہوں, میں تو اس طریقے سے جو ہے وہ زندگی بسر کرتا ہوں. یہ آپ کے گھرانے کی حالت ہے, آپ کی دیواریں اور آپ کی چھت اور آپ کا بستر اور آپ کا ساز و سامان یہ کتنا زیادہ تھا وہ آپ نے جو ہے وہ سنا ہے, اور اس میں رتی برابر بھی کوئی مبالغہ نہیں, اس میں ذرہ برابر بھی کوئی مبالغہ نہیں ہے. آپ کی کل کائنات ہی یہی تھی. آپ جانتے ہیں آپ کے پاس ایک زرہ بھی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک زرہ بھی تھی جو جنگ کے موقع پر پہنا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ زرہ نظر نہیں آئی. ہمیں بھی جب گھر کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ زرہ نظر نہیں آتی. جب آپ فوت ہوتے ہیں تو اس وقت پتا چلتا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں مات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ودرہ کان مرہونا عند یہودی. آپ کی زرہ جو تھی وہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی, اس کے عوض آپ نے کچھ جو لے رکھے تھے, تھوڑا سا غلہ لے رکھا تھا اپنے گھر کے استعمال کے لیے, اور زرہ جو ہے وہ گروی رکھی ہوئی تھی. آپ کے پاس اتنا مال و دولت نہیں تھا کہ آپ خرید سکتے, آپ سامان لے لیتے. آپ نے وہ زرہ جو ہے وہ گروی رکھ کے اپنا سامان رکھا تھا. آپ کے کھانے کی حاجت کیا تھی؟ ایک صحابی بیان کرتے ہیں لوگوں میں نے تمہارے نبی کے گھر کو دیکھا ہے, ما کان عنده الدقل یملأ جوفہ ما یملأ جوفہ او کما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں نے تمہارے نبی کے گھر کی زیارت کی ہے, میں نے تمہارے گھر نبی کے گھر میں ردی کھجوروں کو بھی نہیں دیکھا. اعلیٰ قسم کی کھجوریں تو بہت بڑی ہیں, میں نے ردی کھجوروں کو بھی نہیں دیکھا جن کے ساتھ آپ اپنا پیٹ جو ہے وہ بھر سکتے. حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ لوگوں ہمارے گھر میں ایک ایک مہینہ تک چولہا نہیں جلا کرتا, ایک ایک مہینے تک آگ نہیں جلا کرتی تھی. ہمارے گھر میں پانی اور کھجوریں ہی ہوتی تھی, پانی سے کبھی گزارا کر لیا اور کبھی کھجوروں سے گزارا کر لیا, اسی کے اوپر ہماری گزر اور بسر جو ہے وہ ہوا کرتی. یہ آپ کا کھانا تھا. کچھ حالات میں کبھی بہتر بھی ہوئے اور آپ نے اچھا بھی کھایا ہے, لیکن عمومی طور پہ حالات آپ نے ایسے ہی بسر کیے ہیں. آپ کی اکثر زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ ایسے نظر آتے. مکہ میں ویسے ہی چھپ کر زندگی بسر کرتے رہے,
شیب ابی طالب میں زندگی گزاری، اور مدینہ میں خندق کھودنے کا واقعہ آپ کو معلوم ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے موجود نہیں تھا، حضرت جابر جو ہے وہ گھر میں لے گئے، آؤ میں آپ کی دعوت کرتا۔ اس حالت میں آپ نے جو ہے وہ زندگی بسر کی ہے۔ اسی وجہ سے حضرت عائشہ نے کہا کہ مہینہ مہینہ گزر جاتا تھا، ہمارے گھر میں آگ جو ہے وہ نہیں جلا کرتی۔ باتیں ابھی باقی ہیں، انشاءاللہ اس سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجیے، اور مطالعہ اس غرض سے کیجیے کہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں، کچھ نہ کچھ تو آپ کی سیرت کو مجھے اپنانا چاہیے، کوئی تو بات آپ کی لوں جو آپ زندگی میں عمل کرتے تھے اور میں بھی اس کے مطابق عمل کروں، کل تاکہ قیامت کے دن اللہ کے حضور اور آپ کے حضور پیش ہو کر میں بتا سکوں اے اللہ کے رسول میں آپ سے محبت کرتا تھا، یہ ایک نشانی لے کر آیا ہوں، آپ نے یہ کام کیا ہے اور میں نے بھی یہ کر کے دکھایا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ کریم مجھے بھی اور آپ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی عقیدت، سچا پیار اور سچی محبت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، اور آپ کی سیرت طیبہ کو صحیح معنوں میں پڑھ کر اس کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔